السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث کی جمع و تدوین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سنت یعنی اپنے اعمال اور ارشادات کی حفاظت کا خاص طور پر بڑا خیال تھا، کیونکہ اس کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دوسروں تک پہنچ سکتی تھیں. آپ نے کئی موقع پر نصیحتیں فرمائی کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ میری بتائی ہوئی تعلیمات اور میری سنت کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سن کر یاد رکھی اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو اپنا رہنما بنایا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سنت کی حفاظت کا بڑا خیال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہاں موجود ہیں وہ میرے سنت کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا انداز نہایت عمدہ اور مؤثر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات کو 3 بار دہراتے تاکہ سننے والا اچھی طرح یاد رکھ سکے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سیکھا اسے بعد والے لوگوں تک پہنچایا اور انہوں نے اپنے بعد آنے والے لوگوں کو سکھایا، یہاں تک کہ یہ قیمتی خزانہ ہم تک پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قیمتی خزانہ ہم تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچا. تو اگلا ٹاپک ہے حدیث عہد رسول میں. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث خود لکھ کر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذاتی یادداشت کے لیے حدیثیں لکھ لیتے تھے. مثلاً ابو شاہ صحابی کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث لکھ کر انہیں دینے کی ہدایت فرمائی. بعض ضروری احکامات پر مشتمل ایک مختصر رسالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احادیث لکھنے کی اجازت عطا فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام حدیثوں کو لکھنے کی اجازت دی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تاریخی دستاویز لکھوائیں جن کا احادیث میں ذکر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کی شرائط لکھوا کر قریبی سردار سہیل بن عمرو کو بھی دیں اور اس کی ایک نقل اپنے پاس رکھ لی. مدینہ کے یہود میں جو معاہدہ ہوا تھا اسے لکھوا کر خیبر کے یہودیوں کو ایک صحابی کے قتل کرنے پر خون بہا ادا کرنے کے لیے ایک تحریر بھیجی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی اور ان پر ایک مہر بھی لگائی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے کتاب الصدقہ کے نام سے زکوٰۃ کے مسائل لکھوا کر ایک جگہ جمع کرا دیے تھے تاکہ ماتحت حکام کو ارسال کیے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کی ایک تفصیل کتاب حضرت عمرو بن خزم کی معافرت اہل یمن کو لکھوا کر بھیجی تھی جس میں بہت سے شرعی مسائل اور احکامات درج تھے. آگے کچھ اہم نکات آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بعض احادیث خود لکھوا کر بعض صحابہ کرام کو دیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے احادیث لکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تحریروں کا ذکر تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اہم نکات کچھ امپورٹنٹس ہوتے ہیں جو یاد کرنے ہوتے ہیں اور انہیں یاد رکھنا ہوتا ہے. تو اگلا ٹاپک ہے حدیث کی مشہور کتابیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مشتمل چھوٹی بڑی کتابیں تیار کیں جن کی بنیاد پر آگے چل کر مشہور کتابیں لکھی گئیں. ان میں 6 کتابیں بہت مشہور ہوئیں. ان کو صحاح 7 کہا جاتا ہے. یہ 6 کتابیں مندرجہ ذیل ہیں. پہلی ہے جی صحیح بخاری. امام بخاری محمد بن اسماعیل نے 14 برس میں ترتیب دی ہے. اس میں 3450 باب ہیں. اس میں حدیثوں کی مجموعی تعداد 9082 ہے جس میں مقرر حدیثیں بھی شامل ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 256 ہجری میں بخارا میں وفات پائی. دوسری جو اہم کتاب ہے وہ ہے صحیح مسلم. حدیثوں کا یہ مجموعہ امام مسلم رحمۃ اللہ بن حجاج فحیشری نے ترتیب دیا ہے. اس میں مقرر حدیثوں میں سمیت کل احادیث کی تعداد 7275 ہے.
امام مسلم نے 261 ہجری میں نیشاپور میں وفات پائی۔ تیسری اہم کتاب ہے سنن ابی داؤد۔ یہ کتاب امام ابو داؤد سلیمان رحمۃ اللہ بن اشعث نے تالیف کی۔ اس کتاب میں 4800 صحیح حدیثیں درج ہیں۔ اس کتاب میں اصول علم، احکام فقہ اور سنت نبوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم جزم شامل ہے۔ امام داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 275 ہجری میں بصرہ میں وفات پائی۔ جامعہ تمظری چوتھی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کو امام ابو عیسیٰ بن عیسیٰ تزمری نے ترتیب دیا ہے۔ آپ ترکستان کے شہر تزمز میں 200 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ترتیب اور تہذیب کے لحاظ سے یہ کتاب بہت اہم ہے۔ اس میں 3956 صحیح احادیث ہیں۔ امام تزمزی رحمۃ اللہ نے 269 ہجری میں وفات پائی۔ پانچویں اہم کتاب ہے سنن نسائی۔ اس کتاب کے مؤلف امام نسائی عبد الرحمن اس کتاب کے مؤلف امام نسائی عبد الرحمن احمد بن شعیب ہیں۔ آپ 215 ہجری میں خراسان کے شہر نسا میں پیدا ہوئے۔ اس کتاب میں عبادات اور احکام کی حدیثوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اس میں کل 5761 احادیث ہیں۔ امام نسائی نے 303 ہجری میں 88 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تو چھٹی اہم کتاب ہے سنن ابن ماجہ۔ اس کتاب کو امام ابن ماجہ ابو عبداللہ بن یزید قزوینی نے تالیف کیا۔ آپ ایران کے شہر قزوین میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور 275 ہجری میں وفات پائی۔ اس کتاب میں 4000 حدیثیں ہیں۔ تو حدیث کی 6 مشہور کتب صحاح ستہ کہلاتی ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کتب حدیث ہیں۔ تو آگے مشغلہ ہے، صحاح ستہ کی ایک فہرست تیار کریں اور بتائیں کہ وہ کن کن کی تالیف ہیں۔ ان لوگوں کے مختصر قوائل اور علمی ذوق پر ضروری معلومات فراہم کریں، نیز ان کتابوں کی علمی افادیت واضح کریں۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔